ہجری کی مجلس شام غریبہ کے اس محترم موقع پر میں نے سرنام کلام میں سورہ بقرہ کی ایک بہت مختصر سی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آیات مسلسل 2 ہیں، میں نے صرف ایک کو آپ کی خدمت میں پیش کیا، دوسرے کا ترجمہ بھی پیش کروں گا۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ الذی خلقکم، یہ تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہیں خلق کیا ہے۔ والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے جو لوگ گزر گئے ان کا خالق بھی وہی ہے۔ وہی۔ لعلکم تتقون، عبادت کرو تاکہ متقی بن جاؤ۔ الذی، اب بات کی آیت پڑھ رہا ہوں، جعل لکم الارض فراشا، یہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا۔ والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا۔ وانزل من السماء ماء، اور اس نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، اور اس کے ذریعے تمہیں پھل پھول دیے تاکہ تمہارا رزق بن جائے اور تمہاری خوراک بن جائے، تم اس سے استفادہ کر سکو۔ فلا تجعلوا، بھئی عجیب ٹکڑا ہے، للہ اندادا وانتم تعلمون، تو خبردار اللہ کا شریک کسی کو قرار نہ دینا جبکہ تم جانتے بھی ہو کہ اس کا شریک کوئی نہیں ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ اس کا شریک کوئی نہیں ہے، اس کے باوجود شریک بناتے ہو، تو خبردار اللہ کا شریک کسی کو نہ بنانا۔ سلسلہ کلام کو آگے بڑھانے سے پہلے یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں اللہ کی عبادت کرو۔ حکم عبادت کا ہے، احسان 2 گنوائے ہیں، 2 احسانات۔ پہلا احسان، ہم نے تمہیں خلق کیا، تمہارے باپ داداؤں کو خلق کیا۔ دوسرا احسان، ہم نے تمہارے لیے رزق فراہم کیا اس زمین پر۔ تمہارا کام ہے کہ تم اس کی عبادت کرو، کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اگر یہ بات آئے مبارکہ کی واضح ہو گئی تو پھر سلسلے گفتگو یہیں سے آگے بڑھ جائے۔ بھئی دیکھو، انسان ضرورتوں کا مجموعہ ہے، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کی ضرورت کوئی نہ ہو، ہر انسان ضرورتوں کا مجموعہ ہے۔ ذرا میرے ساتھ چلنا، میرے ساتھ۔ انسان ہے ضرورتوں کا مجموعہ، ہر عہد کی ضرورت دوسرے عہد سے مختلف ہے۔ بچپن کی ضرورتیں اور ہیں، ان کے پورا کرنے والے اور ہیں۔ جوانی کی ضرورتیں اور ہیں، ان کے پورا کرنے والے اور ہیں، اور بڑھاپے کی ضرورتیں اور ہیں، ان کے پورا کرنے والے اور ہیں۔ تو ضرورت، انسان ہے ضرورتوں کا مجموعہ۔ یہی وہ ضرورتیں ہیں جو آج پوری دنیا کو بد امنی کی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں۔ یہ جملہ پہنچ رہا ہے میرے محترم سننے والوں پر؟ یہی ضرورتیں ہیں، انسان کی ضرورتیں جو بد امنی کی صورت میں افریت بن کر نگل رہی ہیں انسانیت کو۔ اب میں کیسے سمجھاؤں اپنے سننے والوں کو کہ دیکھو بھائی، دنیا کے مسائل نئے نہیں ہیں۔ تم سمجھتے ہو آج بڑی ماڈرن دنیا ہے تو مسائل نئے ہوں گے، کوئی نہیں، سب پرانے مسائل ہیں، سب پرانے مسائل ہیں۔ ان مسائل کی گمبھیرتا بڑھ گئی ہے۔ مسائل سب وہی ہیں، ان مسائل کی سنجیدگی بڑھ گئی ہے۔ بھائی میں کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں، لیکن عرض تو کرنا ہے کہ کل بھی رشوت تھی، آج بھی رشوت ہے۔ کل نذرانہ کہلاتی تھی، آج رشوت کہلاتی ہے۔ جھوٹ کل بھی تھا، جھوٹ آج بھی ہے۔ کل کا جھوٹ کہلاتا تھا، آج کا جھوٹ سیاسی مصلحت کہلاتی ہے۔
دیکھو ایک بات ذہن میں رکھنا کہ میں گلوبل سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں، کسی ایک ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں، گلوبل سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں۔ آج جو تمہاری دنیا میں امن نہیں ہے اس کا سبب یہی ہے۔ اچھا بھائی، تو رشوت تھی، نذرانہ کہلاتی تھی، جھوٹ تھا، ٹھیک ہے نا، جھوٹ ہی کہلاتا تھا، اب وہ سیاسی مقصد کہلانے لگا ہے، وہ ہے نا۔ پہلے عجیب مرحلہ فکر ہے، جنگیں تھیں مگر وہ جنگیں کہلاتی تھیں، آج قوموں کا تصادم کہلاتا ہے۔ پہنچا ہے نا، تو یہی سبب ہے کہ پروردگار عالم نے جب انسانیت کو خطاب کیا تو یہ کہہ کر یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ یہ ایک آیت یا ایھا الناس سے، اور اب ایک دوسری آیت یا ایھا الناس سے بہت پہلے آپ کی خدمت میں ہدیہ کر چکا ہوں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ سمیع علیم۔ اے انسانوں، یا ایھا الناس، اے انسانوں، عجیب مرحلہ فکر ہے، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اس لیے پیدا کیا کہ گورا کالے پر افتخار کرے، اس لیے پیدا کیا کہ اعلیٰ تر نسل ادنا تر نسل پر افتخار کرے۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل، ہم نے تمہیں قوموں میں اور قبیلوں میں تقسیم کیا ہے، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کسی رنگ پر اور کسی نسل پر کوئی بنیاد بڑائی کی نہیں ہے، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو صاحب تقویٰ ہو۔ میسج تو پہنچ رہا ہے نا؟ اچھا بھائی، جب یہاں تک آ گئے ہو تو بہت آرام سے سنتے چلو، ذرا ڈفرینٹ طریقے سے آج بات کر رہا ہوں، ڈفرینٹ، تھوڑا سا میں نے اپنے اسلوب گفتگو کو اس وقت تبدیل کیا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ ضرورت بدلتی رہتی ہے، بچپن کی ضرورت اور، جوانی کی ضرورت اور، بڑھاپے کی ضرورت اور، لیکن ضرورت سے بے نیاز نہیں ہوتے۔ کوئی انسان ضرورت سے، یعنی اب کوئی ضرورت ہی نہیں رہی ایسا نہیں ہوتا، ضرورت پوری کرنے والا بدل گیا، ضرورت پوری کرنے والا بدل گیا، لیکن ضرورت نہیں بدلی۔ بھائی توجہ رکھنا، اس لیے کہ کسی نازک مرحلہ فکر تک اپنے سننے والوں کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ عجیب مرحلہ فکر یہ ہے کہ ضرورتیں بدلیں اور ضرورتوں کو پورا کرنے والے بدلتے چلے گئے، لیکن ایک مرحلہ ایسا آیا جہاں پوری انسانیت کو رک جانا پڑا۔ بس اسی مرحلے پر بات کی تمہید کو مختصر کروں گا اور سلسلہ گفتگو یہی سے آگے بڑھ جائے گا۔ ضرورت ہر انسان کے لیے ہے اور ہر انسان ضرورت کے لیے پیدا ہوا ہے، یہ حقیقت ہے نا، لیکن ضرورتوں کی تبدیلی سے انسان کی تبدیلی نہیں ہوتی، ضرورتیں تبدیل ہوتی ہیں انسان کے سبب سے۔ یہ بات واضح ہوگی نا؟ تو اب یہی وہ ضرورت تھی جس نے تمہیں قانون بنانا سکھلایا۔ اب میں تم سے ایک جملہ کہتا ہوا چلوں، اور یہ ناگزیر ہے کہ جس فورم سے بات ہو رہی ہے اس فورم سے کچھ سنجیدہ باتیں ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایک مفید کام کیا۔ بھئی عجیب مرحلہ فکر یہ ہے کہ گورا دنیا میں ہے، کالا دنیا میں ہے، کلرڈ اس دنیا کے اندر ہے، ہزاروں زبانیں اس دنیا میں بولی جا رہی ہیں، ہزاروں قسم کے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں، ہے یا نہیں؟ جغرافیہ کا فرق، زبان کا فرق، خطے کا فرق، عقائد کا فرق، اتنے فرق ہیں، اس کے باوجود اقوام متحدہ میں بیٹھ کر قانون بنا رہے ہیں یا نہیں؟
بھائی اقوام متحدہ میں بیٹھ کر قانون بنا رہے ہیں، سارے گورے کالے ساری دنیا کے اختلاف رکھنے والے بیٹھے بھی قانون بنا رہے ہیں، تو کوئی نہ کوئی چیز تم نے مشترک ہے، وہی مشترک چیز دنیا میں انسانیت کہلاتی ہے۔ یہ میسج پہنچ گیا، اور اسی مشترک چیز کی طرف پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے انسانوں۔ اب عجیب بات ہے، اور اس مرحلہ فکر پر یہ بات کہوں گا اور کہہ کے پھر آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا۔ عجیب بات ہے، قانون تو ہے، اور قانون کس لیے ہے کہ جرائم کو روکا جائے۔ پڑھے لکھے ہو اس لیے ان باتوں کو چھیڑ رہا ہوں۔ قانون کیوں بنائے جاتے ہیں؟ جرائم کو روکا جائے۔ جرائم کو پابند کرنے کے لیے، جرائم کو ختم کرنے کے لیے قانون بنائے جاتے ہیں۔ تو قانون کی آنکھ وہیں تک تو دیکھے گی جہاں تک اس کی رینج ہے۔ قانون کی آنکھ وہیں تک دیکھے گی جو اس کے حد نظر میں آ جائے، اور جو اس کے حد نظر میں نہ آئے قانون کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر سنسان جنگلوں میں، بیابانوں میں، کوہ دشت و صحرا میں کوئی جرم ہو رہا ہو تو قانون اسے دیکھ نہیں سکتا۔ یہی فرق ہے قرآن میں اور قانون میں، کہ قانون اپنی رینج میں دیکھے اور قرآن کا خدا ہر جگہ دیکھے۔ ہے تو ایسا ہی، وہ علی کل شیء محیط، ہر شے پہ محیط ہے۔ وہ علی کل شیء قدیر، ہر شے پہ قدیر ہے۔ وہ پوری کائنات کے ایک ایک ذرے کو دیکھ رہا ہے، وہ پوری کائنات کے ایک ایک ذرے کی تقدیر سے واقف ہے، وہ اس کا علم محیط ہے پوری کائنات کے اوپر۔ بھائی میں یہ جو جملے کہہ رہا ہوں نا، تو اس کی دلیل بھی تمہارے سامنے پیش کروں گا، خدا کی قسم۔ بھائی ایک جملہ سنو، اس کی شان بڑی نرالی ہے، بڑی نرالی شان ہے اس کی۔ ایک آیت پڑھوں، پوری آیت بھی نہیں پڑھوں گا۔ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ۔ مشرک کہتے ہیں کہ اگر یہ قرآن حق ہے تو اے اللہ آسمان سے ہم پر پتھر برسا دے۔ جانتے جواب میں کیا کہا؟ کہ حبیب چونکہ تم موجود ہو اس لیے ہم پتھر نہیں برسائیں گے۔ وجود رسول نے روک لیا، ورنہ نہ معلوم کہاں کہاں سنساری ہو جاتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری۔ یہ آیت یاد رکھو گے۔ مشرکوں نے کہا ہم پہ پتھر برسا دے، کہا نہیں برساؤں گا کیونکہ محمد موجود ہے۔ بس توجہ رہے، اس کی شان نرالی ہے۔ اور یہ جملہ اگر پہنچ گیا تو تمہید بھی اس مرحلے فکر پہ ختم ہوئی، اور میں یہیں سے آگے گیا، لیکن یہ بات ان تک پہنچ جائے۔ اس کی شان بڑی نرالی ہے، اس کے ڈھنگ بڑے عجیب ہیں، عقل انسانی سے ماورا ہے اس کے ڈھنگ۔ بھائی عجیب بات ہے کہ نوح کے بیٹے کو ہلاک کرتا ہے پہاڑ پر، اور نوح کی کشتی کو نجات دیتا ہے پہاڑ پر۔ بھائی تمہیں بتاؤں کہ کس شان کا خدا ہے۔ بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے۔ موسیٰ کو نبوت دینے کے لیے آگ جلاتا ہے، اور ابراہیم کی نبوت بچانے کے لیے آگ بجھاتا ہے۔ ہے تو یہ
بھائی اب جب یہاں تک میرے ساتھ آ گئے تو ایک جملہ تمہیں ہدیہ کرتا چلوں. بھائی ابراہیم علیہ السلام کی نبوت بچانے کے لیے آگ بجھاتا ہے, موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دینے کے لیے آگ جلاتا ہے. بھائی عجیب بات ہے, محمد کی نبوت سمجھانے کے لیے پتھر روکتا ہے اور غدیر میں امامت سمجھانے کے لیے پتھر مارتا ہے. خدا سمجھ میں آ گیا. اسی لیے سورہ علق میں آواز دی, پہلا نزول ہے قرآن مجید کا, اور اس میں ارشاد فرمایا کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. یہ جو انسان ہے نا, یہ سرکشی کرتا ہے جب یہ دیکھ لیتا ہے کہ ضرورتیں پوری ہو گئیں. کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. جب وہ اپنے کو مستغنی پاتا ہے تو سرکشی کرنے لگتا ہے. اس سے کہہ دو ان الی ربک الرجا, واپس تو ہمارے ہی پاس آنا ہے نا. واپس تو ہماری بارگاہ میں آنا ہے. تو اگر یہاں تک آ گئے تو اب سلسلے گفتگو اس مقام سے آگے بڑھ گیا, اور اپنے سننے والوں کو خصوصی زحمت دینا چاہ رہا ہوں کہ آیات کا ایک سلسلہ ہے, اسے اپنے ذہن میں رکھتے چلے جانا. بھئی عجیب مرحلہ فکر ہے کہ پروردگار جب بات کرتا ہے پوری انسانیت کی تو کہتا ہے یا ایھا الناس, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی, یا ایھا الناس انزلنا الیکم نورا مبینا, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, یا ایھا الناس. اور جب مسلمانوں کا معاشرہ بن گیا تو اب یا ایھا الناس نہیں, یا ایھا الذین آمنوا. جب مسلمانوں کے معاشرے کی تشکیل ہو گئی تو اب یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والو. اب بتاؤں, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان لانے والو, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والو, پورے کے پورے امن میں داخل ہو جاؤ. سلم, سین لام میم, سلم, اسی سے اسلام نکلا ہے. سلم کے معنی امن, سلم کے معنی عافیت. تو امن اور عافیت کے دائرے میں آ جاؤ. کیا کہا؟ اے ایمان لانے والو, امن اور عافیت کے دائرے میں آ جاؤ. اسلام امن بھی ہے, اسلام عافیت بھی ہے. اب ساری دنیا کے مسلمانوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس آیے مبارکہ کے آئینے میں اپنی بگڑی ہوئی شکلیں دیکھیں کہ کیا عافیت ہے. کیا امن ہے, کیا عافیت ہے. ساری دنیا کے مسلمانوں کو اس مقام پر خبردار کرنا چاہ رہا ہوں کہ آیت کچھ ہے, مسلمان کچھ ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اب یہ ایک آیت ذہن میں رکھو گے نا, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ. اور اب قانونی منشور دیا, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر و احسن تاویلا. اے ایمان لانے والو, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, صاحب امر کی اطاعت کرو. نہیں بھائی نہیں, پڑھے لکھے لوگ تشریف فرمائے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والو, اطیعوا اللہ, اللہ کی اطاعت کرو, واطیعوا الرسول, رسول کی اطاعت کرو, واولی الامر منکم, اور جو تم میں سے اولو الامر ہیں
تم میں سے بھائی ترجمہ ظاہر ہے کہ میں ڈنڈی تو نہیں ماروں گا ترجمے میں. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, جو تم میں سے اولی الامر ہیں. تو دھوکہ نہ کھا جانا, یہ نازک مرحلہ ہے اور یہی تو ہے قرآن فہمی کا مرحلہ. منکم تم میں سے, منہم ان میں سے. سنو بھائی سنو, منکم تم میں سے, منہم ان میں سے, منی مجھ سے, منہو اس سے. یہ 4 مقامات سے میں نے 4 لفظ منتخب کیے اور تمہاری خدمت میں ہدیہ کر دیے. لیکن منہو اس سے, منی مجھ سے. اب منی کو تم سے بہتر کون جانے گا؟ لیکن منی اور منہو کا ایک وقت میں استعمال پیغمبر اکرم نے فرمایا. بخاری میں, صحیح بخاری میں روایت موجود ہے, علی منی وانا منہو. علی مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. تو منکم اور منہم یہ 2 لفظ رہ گئے نا, تو یہی تو ڈالنا تھا تمہیں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, جو تم میں صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرنا. خبردار منکم کو سمجھنے کی کوشش کرنا. اب میں آیت پڑھ رہا ہوں, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. اللہ نے مبعوث کیا ایک رسول کو, منہم جو ان میں سے تھا ان میں سے بنایا اللہ نے. اولو الامر ہوگا تم میں سے بنائے گا اللہ. بات واضح ہو رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اب ایک جملہ اگر نہ کہوں تو بہت بڑی زیادتی ہو جائے گی. اے ایمان لانے والو, یا ایھا الذین آمنوا کے معنی کیا ہے؟ اے ایمان لانے والو. آمنو کے معنی ایمان لانے والے. یہ جتنے بیٹھے ہیں آمنو ہیں نہیں, اس کے باہر جو ہیں وہ بھی آمنو ہیں. پورا ملک آمنو ہے, سب مسلمان ہیں, سب ایمان رکھتے ہیں, ہے نا. اب ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں. دیکھو بھائی, کبھی کبھی ویسے سن لیا کرو جیسے میں بولتا ہوں. سورہ حج 22واں سورہ قرآن کا, یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا. آگے نہیں پڑھوں گا. اے ایمان لانے والوں رکوع کرو سجدہ کرو. جب تک ایمان لانے والے دنیا میں موجود ہیں رکوع واجب ہے یا نہیں؟ آیت منسوخ ہو گئی؟ آیت تو منسوخ نہیں ہوئی. آیت تو منسوخ نہیں ہوئی نا. تو جب تک بھی دنیا میں ایمان لانے والے موجود ہیں, یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا, رکوع بھی کرو سجدہ بھی کرو. تو اب جب تک یا ایھا الذین آمنوا ہیں, رکوع واجب, سجدہ واجب, تو جب تک یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم کی آیت موجود ہے, ایک صاحب امر کا وجود واجب ہے. اب یہ آیات کی چین اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھتے جانا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. عجیب مرحلہ فکر ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے ایمان لانے والو, اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو, بناؤ نہیں.
بناؤ نہیں. اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. یا اللہ مدد دنیا کا سب سے بڑا حق ہے، لیکن وسیلے کے ساتھ. تین سو سے زیادہ آیتیں ہیں یا ایھا الذین آمنوا سے، اور وہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر سکتا ہوں، لیکن دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے. بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، بناؤ نہیں. ہے ہم نے بھیجا ہے، ہم نے وسیلہ بھیجا ہے نا کوئی وسیلہ. بھائی قرآن کس سے ملا؟ رسول کے وسیلے سے. دین کس سے ملا؟ رسول کے وسیلے سے. شریعت کس سے ملی؟ رسول کے وسیلے سے. بھائی بہت توجہ رکھنا. تو اب ایک جملہ ذرا بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. دیکھو بھائی، ایک سیڑھی اگر لگی ہوئی ہے، مطلب یہ اوپر جانے کے لیے کہیں کوئی سیڑھی لگی ہوئی ہو اور لوگ اوپر سے نیچے آتے ہیں، تو کیا آپ مجھے حق دیتے ہیں کہ میں نیچے سے اوپر چلا جاؤں؟ اگر میں دوسری سیڑھی بناؤں تو پاگل ہوں یا نہیں؟ بھائی جس سے آ سکتے ہیں اس سے جا بھی سکتے ہیں. تو جب دیکھ لیا کہ قرآن آیا ادھر سے محمد کے ذریعے، تو تم اگر جاؤ محمد کے ذریعے تو حرج کیا ہے؟ یہ میسج پہنچ گیا، تو اب مجھے آگے بڑھ جانے دو اس مقام سے. اچھا بھائی، تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وسیلہ تلاش کرو. کہاں تلاش کریں پروردگار؟ کہا آیت سنو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان لانے والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقین کی صحبت اختیار کرو. اب اگر آج کوئی صادق موجود ہے تو بتلا دو، اور اگر نہیں موجود ہے تو ہم بتلائیں گے. اب گفتگو تلخیص پانے والی ہے. اب اس سے زیادہ تمہیں آگے لے جانا نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن میری مجبوری ہے. میں نے بار بار اس آیت مبارکہ کو تمہارے سامنے پیش کیا، اور پھر پیش کروں گا کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. اب تک صادقین پہ بات تھی، اب تک وسیلے پہ بات تھی، اور اب براہ راست عرض کروں، الذین، سورہ اعراف، قرآن مجید کا 7واں سورہ. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یامرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون. یہ آیت مبارکہ میری مجبوری تھی، اور مجھے اس آیت تک تو آنا تھا. دیکھو، پیروی کرو اس رسول کی، پیروی کرو میرے رسول کی، نبی کی، امی کی. اس کا تذکرہ پانے والے قیامت تک توریت و انجیل میں پاتے رہیں گے. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں ممبر سے کہ آج بھی میرے نبی کا تذکرہ انجیل میں ہے. آج بھی میرے نبی کا تذکرہ توریت میں ہے، اور اگر یقین نہ ہو تو یہاں سے پڑھ کے سناؤں گا تمہیں.
لے کے آؤں گا، انجیل ہے میرے پاس، توریت بھی میرے پاس ہے، لے کے آؤں گا تمہیں دکھلاؤں گا ہے۔ تو قیامت تک لوگ اس کا تذکرہ توریت و انجیل میں پاتے رہیں گے۔ یامرہم بالمعروف ہم نے کیوں بھیجا؟ اچھائیوں کا حکم دے گا، وینہاہم عن المنکر برائیوں سے روکے گا، ویحل لہم الطیبات لوگوں کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ویحرم علیہم الخبائث اور لوگوں کے لیے خبیث چیزوں کو حرام کرے گا۔ مجھے معاف کر دینا، قرآن حلال کرے گا نہیں، محمد حلال کرے گا۔ میرا نبی، میرا جو نبی جو کر دے وہ شریعت ہے۔ یحل لہم الطیبات میرا نبی پاکیزہ چیزوں کو حلال کرے گا، ہم نے اسے پاور دے دیے ہیں۔ یحرم علیہم الخبائث میرا نبی خبیث چیزوں کو حرام کرے گا، خود حلال کرے گا، خود حرام کرے گا، تم جیسا نہیں ہے۔ تو اب نبی کو دو کام کرنے ہیں، اللہ کی کتاب دینی ہے، سمجھانی ہے، پڑھانی ہے، اور اپنی سنت دینی ہے۔ اب نبی کی ایک روایت سناؤں تمہیں، کسورا علی الکذابہ، اپنی آنکھ سے دیکھ کے روایت سنا رہا ہوں، پوری روایت بھی نہیں پڑھوں گا۔ بہت لوگ ہو گئے ہیں جو میری طرف جھوٹ باتیں منسوب کرتے ہیں۔ اس زمانے میں تو خطرہ تھا یا نہیں کہ جو سنت نبی دے کے جائے اس سنت کو لوگ تبدیل کر دیں؟ خطرہ تھا؟ اگر خطرہ نہ ہو تو کہہ دو، ابھی کہہ دو، میں بیٹھا ہوا ہوں۔ خطرہ تھا نا، کسورا علی الکذابہ، رسول مفروضات پہ تو بات کرتا نہیں، تو باندھا تو ہوگا۔ اچھا، تو خطرہ تھا کہ اگر سنت دی میرے نبی نے تو بعد والے اسے خراب نہ کر دیں، اس لیے پروردگار نے طے کیا کہ ایک بھیجوں گا سنت بنانے کے لیے، 12 بھیجوں گا سنت بچانے کے لیے۔ مجبوری ہے، یہ میری مجبوری ہے۔ تو اب علی کے دو کام سمجھ میں آ گئے، ایک رسول کو بچانا، ایک رسول کی سنت کو بچانا۔ یاد رکھنا میں نے یہ جملے کو، اور جب میں اس مرحلے فکر تک پہنچتا ہوں تو میں مجبور ہو جاتا ہوں، خود بخود ایک واقعہ میرے ذہن میں آ جاتا ہے۔ مشرکین سے جنگ ہو رہی تھی، میں واقعات بہت کم بیان کرتا ہوں لیکن اب یہ تاریخوں میں دیکھ لیں نا، تاریخ اسلام اٹھا کے، مشرکین سے جنگ ہو رہی تھی۔ اس جنگ میں مشرکین ایک بت لے آئے تھے جس کا نام تھا عزا، ایک بت لے آئے تھے اور اس کو سامنے رکھا تھا، انہوں نے عزا کو سامنے رکھا تھا اپنی فوج کے، مورل سپورٹ کے لیے رکھا ہو کیا ہو، پر وہ سامنے رکھا تھا۔ اور وہاں سے بار بار یہ آواز آ رہی تھی کہ مسلمانوں ان لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس عزا نہیں ہے۔ مسلمان رسول اللہ کے پاس تشریف لائے، کہا یا رسول اللہ جواب دے دے، کہا نہیں بھائی رک جاؤ، اس کا جواب میں بھیجوں گا۔ جب بار بار یہ جملہ آیا ان لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے، مشرک کہہ رہا ہے تمہارے پاس عزا نہیں ہے، کہا علی ادھر آؤ۔ علی آئے، کہا علی جواب جا کے دے دو، کیا دے دو نہیں بتلایا، علی جا کے جواب دے دو۔ علی میدان میں آئے اور ادھر مشرکوں نے آواز دی ان لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس عزا نہیں ہے۔ جواب میں علی نے کہا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارے پاس تو نہ آج مولا ہے نہ کل ہوگا۔ اللہ مولانا ولا مولا لکم، تمہارے پاس کوئی مولا نہیں ہے۔ سن لیا نا تم نے؟
یا رسول اللہ، علی نے اللہ کی مولائیت کا اعلان کیا ہے، آپ انعام کیا دیں گے؟ میں سے تمام ہو گیا، کہا اس وقت تک دنیا سے نہیں جاؤں گا جب تک اپنے ہاتھوں پہ کھڑا کر کے اسے مولانا بنا دو۔ کبھی کبھی جی چاہتا ہے افتخار کا، فخر کرنے کا، کبھی کبھی جی چاہتا ہے۔ دیکھو سب نے لکھا ہے، حوالوں میں وقت برباد نہیں کروں گا، اور جس کو حوالے دیکھنا ہو میرے پاس آ جائے کہ پیغمبر اکرم نے علی کو اپنے پہلو میں بٹھایا غدیر خون کے دن، اور کئی گھنٹے تک خطبہ دیتے رہے اور علی کے فضائل بیان کرتے رہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ بیٹھے ہوئے سنتے رہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو سنت رسول ہے مجمع جمع کر کے فضائل بیان کرنا۔ بس میرے عزیزو، میرے دوستو، سلسلہ گفتگو اب طویل نہیں ہوگا، لیکن میری مجبوری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کی آیات پڑھ رہا تھا تو اب پوری آیت بھی نہیں پڑھوں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان لانے والو خبردار تمہاری اولاد یا تمہارا مال ذکر خدا سے تمہیں ہٹا نہ دے۔ سن لیا؟ سورہ منافقون کی آیت ہے، جا کر دیکھ لینا۔ خبردار اے ایمان لانے والو، خبردار تمہارا مال اور تمہاری اولاد ذکر خدا سے ہٹا نہ دے۔ یعنی خطرہ ہے ایمان لانے والوں سے کہ کہیں ان کا مال انہیں ذکر خدا سے ہٹا دے، یہ بھی خطرہ ہے کہ اولاد ہٹا دے ذکر خدا سے، ہے نا؟ اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں اور کن لفظوں میں عرض کروں، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ بعض وقت جذبوں کے دم گھٹ جاتے ہیں اور لفظوں کی سانسیں رک جاتی ہیں۔ ایسا بعض وقت ہوتا ہے۔ بس میرے دوستو، میرے عزیزو، یہ آیت تو یاد رکھو گے نا کہ خبردار تمہاری اولاد ذکر خدا سے ہٹا نہ دے، یہ تو ذہن میں رکھو گے نا۔ اب میں کیا عرض کروں کہ آیت پڑھ دوں سب پہ سجدہ واجب ہو جائے، اس لیے ترجمہ کر کے گزر جاؤں۔ حبیب سجدہ کرو اور مجھ سے قریب ہو جاؤ۔ حبیب کیا کرو؟ سجدہ کرو اور مجھ سے قریب ہو جاؤ۔ یعنی مقام قرب الہی پر تو ہے، لیکن اگر اور قرب چاہتا ہے سجدہ کر۔ تو رسول کا سجدہ کائنات کا سب سے بڑا سجدہ، اگر اس سے بڑا کوئی سجدہ ہے تو مجھے بتا دو۔ انبیاء مرسلین میں رسول کا سجدہ کائنات کا سب سے بڑا سجدہ۔ میں بار بار اصرار کر رہا ہوں، الصلاۃ معراج المومن، روایت ہے، نماز مومن کی معراج ہے، ٹھیک؟ اور نماز کی معراج سجدہ ہے۔ بس میرے عزیزو، تقریر اپنے آخری مرحلوں میں داخل ہونے والی ہے، لیکن یہ میسج میرے محترم سننے والوں تک پہنچ جائے کہ نماز دنیا کی اہم ترین عبادت ہے۔
روزہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، بہت بڑی عبادت ہے. حج اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، نماز اتنی بڑی عبادت ہے. اقیم الصلاۃ، آیت سنو گے قرآن کی، اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھو مشرک مت بنو. کیا جلال ہے اس آیت مبارکہ میں، نماز پڑھو مشرک مت بنو. تو نماز کائنات کی سب سے بڑی عبادت. اعتراض ہے کسی کو؟ نماز کائنات کی سب سے بڑی عبادت، افضل ترین عبادت نماز. نماز کا افضل ترین رکن سجدہ. یہ بات پہنچ گئی؟ پہنچ گئی بھائی. تو اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں کہ کائنات کی سب سے بڑی مسجد مسجد نبوی، رسول کی مسجد. کائنات کا سب سے بڑا نمازی رسول. نماز سب سے بڑی عبادت، سجدہ رکن عبادت میں سب سے بڑا رکن. اور ایسے میں حسین آگے کندھے پہ بیٹھ گیا. سب نے لکھا ہے نا کہ سجدے میں رسول تھے، نواسا آ کے بیٹھ گیا کندھے کے اوپر. اب رسول کا سجدہ رکا یا نہیں رکا؟ میرے عزیزو، میرے دوستو، دامن وقت میں اب گنجائش نہیں ہے، اور ایک لفظ سے جا رہا ہوں مصائب کی طرف، ایک لفظ سے. عاشور کا دن شروع ہوا اکبر کی اذان سے، ختم ہوا حسین کے سجدے پر. تمہاری صدائیں بلند ہو گئیں. یہی فرق ہے دوسروں میں اور حسین میں. عجیب لذت ہے اس لفظ میں. جب مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا تو راوی کہتا ہے کہ قبر رسول پہ تشریف لائے. حسین ابن علی قبر رسول پہ آئے، عبادت کی، اور اس کے بعد بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کیے اور فرمانے لگے اللہم ھذا قبر نبی کا، پروردگار یہ تیرے نبی کی قبر ہے. وَأَنَا ابْنُ بِنْتِ نبی کا، اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں. قد حضرنی من الامر ما قد علمت، مالک تیرے علم میں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. فاختر لی رضن، بولے رسول کا رضا. پروردگار اس پورے سفر میں، اس پورے واقعے میں مجھے ان اعمال پر قائم رکھ جس پر تیری رضا ہے، تیرے رسول کی رضا ہے. یہ کہا اور کہہ کے قبر رسول سے خدا حافظ کر کے باہر نکلے. جملہ سنو گے، عجیب جملہ ہے. راوی کہتا ہے، راوی کہ حسین ابن علی اور حسن ابن علی دونوں بڑے باوقار تھے. چلنے میں بھی وقار تھا، تمکنت تھی. معلوم ہوتا تھا کوئی شہزادہ جا رہا ہے، ایسے جایا کرتے تھے. تو رسول کی ذری سے خدا حافظ کر کے جب نکلے، بڑی تمکنت کے ساتھ نکلے. پھر بھائی کی قبر پہ گئے، بڑی تمکنت کے ساتھ گئے. بھیا خدا حافظ. سن لیا تم نے؟ وہی راوی بیان کرتا ہے کہ اب رسول سے اور حسن مجتبیٰ سے خدا حافظ کرنے کے بعد جب ماں کی قبر کی طرف چلے تو ویسے دوڑے جیسا چھوٹا بچہ اپنی ماں کی طرف دوڑتا ہے. آئے قبر مطہر پر اور کہا السلام علیک یا اماں، اماں آپ پر میرا سلام ہو. راوی کہتا ہے جواب آیا وعلیک السلام یا غریب الام، میرے پردیسی بچے تجھے بھی ماں کا سلام پہنچے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ.
مدینے سے چلے، 4 شعبان کو مکے پہنچے، 2 مہینے کچھ دن قیام کیا، اور قیام کرنے کے بعد اب کربلا کی طرف چلے۔ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں میں، بہت تیزی کے ساتھ۔ جب چلے تو ابن عباس قریب آئے اور کہنے لگے فرزند رسول آپ جا رہے ہیں، امام وقت ہیں، جائیں، لیکن سیدانیوں کو تو چھوڑ جائیں۔ ایک محمل سے ایک بی بی کی آواز آئی کہ ابن عباس کیا بہن کو بھائی سے چھوڑانا چاہ رہے ہیں؟ بس میرے عزیزو، میرے دوستو، 2 محرم کی شام تھی، ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا کہ کربلا میں ورود ہوا۔ 4 محرم سے فوجیں آئیں، 7 محرم سے پانی بند ہوا، 9 محرم کو پہلا حملہ ہوا، اور 10 کو کیا ہوا تمہیں معلوم ہے؟ تمہیں معلوم ہے کہ 10 کو کیا ہوا؟ بس اسی کا چند جملے سنانے ہیں اور تم سے اجازت لے لینی ہے۔ بھئی جب کوئی نہ رہا تو خیمے کے دروازے پہ آئے اور آواز دی ایکم یقدم جوادی، ہے کوئی میری سواری کے جانور کا لانے والا؟ بہن کی آواز آئی، بھیا جب تک بہن زندہ ہے تو اکیلا سوار نہیں ہوگا۔ گھوڑے پہ سوار ہوئے، آخری رخصت ہے نا، گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ 2 روایتیں ہیں، صرف ایک روایت کو نقل کروں گا۔ ایک مرتبہ حسین کے کانوں میں کسی بچی کی سسکیوں کی آواز آئی، مڑ کے دیکھا کہ سکینہ ذوالجناح کی پچھلی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی ہے اور رو رو کے کہتی ہے کہ ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا۔ حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے، بچی کو گود میں لیا، بہت دیر تک باتیں کرتے رہے۔ اس کے بعد کہنے لگے دائی سکینہ لعلی آتی کے بالماء، سکینہ اب مجھے اجازت دو، شاید میں تمہارے لیے پانی لاؤں۔ بچی نے دونوں شانے تھام لیے، کہا بابا چچا عباس بھی یہی وعدہ کر کے گئے تھے۔ سکینہ کو خدا حافظ کیا اور اب ایک مرتبہ گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آئے میدان میں، تلوار کھینچی اور کہا کہ اب بھوکے کی جنگ دیکھو، اب پیاسے کی جنگ دیکھو، اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بیٹا مارا گیا، اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا۔ یہ کہتے جاتے ہیں، حملے کرتے جاتے ہیں۔ میمنے کو مسئلے پہ الٹ دیا، مسئلے کو قلب لشکر پہ الٹ دیا، قلب لشکر مونا سے جا کے ٹکرا گیا۔ تاریخوں نے لکھا کہ پوری فوج یزید میں بھگدڑ تھی۔ اتنے میں حسین نے آواز دی آؤ، میں کھڑا ہوں میدان میں، آؤ۔ حسین انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی آئے۔ ابھی حسین انتظار کر ہی رہے تھے کہ بازو سے کوئی آواز آئی کہ بیٹے کب تک جنگ کرے گا؟ بیٹے کب تک جنگ کرے گا؟ اور پھر فضا میں ایک آواز گونجی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، حسین واپس آ جاؤ۔ بس یہ سننا تھا کہ تلوار کو نیام میں رکھا اور آواز دی رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھاگی ہوئی فوجیں آئیں، کہیں سے پتھر آئے، کہیں سے تیر آئے، کہیں سے تلواریں آئیں۔ میرا مولا زخمی ہوتا گیا، میرا مولا زخمی ہوتا گیا۔ اتنے میں ایک مرتبہ ذوالجناح کی گردن پہ باہیں ڈال دی اور کہا ذوالجناح دیکھ میرا اکبر کہاں ہے۔
वहीं पे मुझे उतार दे। जुलझना ने घुटने मोड़े और अकबर के लाशे के करीब हुसैन को उतार दिया। अब आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा, आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस इतना बतलाऊंगा कि एक मर्तबा फौजी यजीद में शोर हुआ, हंगामा हुआ, लोग परचम लहराने लगे, नौबतें बजने लगी। एक मर्तबा शहजादी ज़ैनब ने सैयद सज्जाद को गश्त में बेदार किया। कहा बेटे देखो बाहर ये शोर कैसा है। कहा फूफी अम्मा खैमे का पर्दा उठा दे। पर्दा जो उठाया तो एक मर्तबा नो के नेज़ा पे निगाह पड़ी। आवाज दी, अस्सलाम अलैकुम या अबा अब्दुल्ला, अजरकुम अल्लाह। करबला के वन में शाम आ गई, करबला के वन में शाम आ गई। जुमले सुनोगे? बस 2 जुमले सुनो, मुझे इजाजत दे दो। कह के गए थे कि बेटी मुझे इजाजत दो, शायद मैं पानी लाऊं। खैमे जल गए, बाबा नहीं आया। चादरें छिन गई, बाबा नहीं आए। कुर्ते की आग, दामन में आग लग गई, बाबा नहीं आए। जब बाबा नहीं आए तो एक एक लाशे के करीब जाती, पूछती अंता अभी क्या तुम मेरे बाबा हो, क्या तुम मेरे बाबा हो। एक मर्तबा एक कटे हुए गले से आवाज आई, एक कटे हुए गले से आवाज आई, इलैया इलैया या बुनैया, बेटी सकीना मेरे पास आ जा। सकीना की शाम आ गई। अब आखिरी जुमला सुनो और मुझे इजाजत दे दो। ये शाम बच्ची की शाम है। जुमला सुनोगे? मुझे नहीं मालूम, मकातिल में डिटेल भी नहीं मिलते। कहते हैं कि तुम मेरे बाबा हो, तुम मेरे बाबा हो, पुकारती हुई जा रही थी। इतने में कटे हुए गले से आवाज आई कि बेटी मेरे पास आ जा। बच्ची चली गई। कहाँ सोई, इख्तलाफ है। बात का कहना है कि बाप के सीने पर सोने की आदत थी, सीने पे जाके सो गई। लेकिन जो एहतियात करने वाले, लिखने वाले हैं ना, वो कहते हैं कि सीने पे इतने तीर थे कि बच्ची बाप के सीने पर न सो सकी, कदमों पे सर रख के सो गई। आखिरी जुमला सुनो, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम कि पानी कैसे आया, लेकिन जिंदगी में पहली मर्तबा ये रवायत पढ़ रहा हूं। सुना है ना तुमने कि हुर की ज़ौजा पानी लाई थी। हुर की ज़ौजा उस वक्त जिंदा नहीं थी। एक रिवायत में यह भी बयान किया गया कि हुर की माँ लाई थी। हुर की माँ भी उस वक्त जिंदा नहीं थी। तो अब मुझे कुछ नहीं मालूम कि पानी कहाँ से आया, लेकिन मैंने एक रिवायत बिहारुल अनवार में देखी कि फातिमा ज़हरा की बूढ़ी कनीज फिजा जले हुए खैमों से बाहर आई, अपने बाल खोले, दोनों हाथ बुलंद किए, कहा परवरदिगार